اسلام سے قبل اہل عرب میں شراب نوشی اور بے حیائی عام تھی، اور وہ اپنی محفلوں میں اور اپنی گفتگو میں اس کے اظہار بڑے فخر سے کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات اور آپ کے فیض صحبت نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر ایسا اثر کیا کہ ان کی زندگیاں بالکل بدل کر رہ گئیں۔ وہی صحابہ جو زمانہ جاہلیت میں ہر قسم کی اخلاقی بے راہ روی کا شکار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کی برکت سے ان کے نفوس ایسے پاک صاف ہوئے کہ انہیں اخلاقی برائیوں سے یکسر نفرت ہو گئی۔ ایک صحابی مرثد بن ابی المرثد الغنوی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہجرت کے موقع پر یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ جو کمزور اور ناتواں افراد مکہ میں رہ گئے ہیں وہ ان کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت میں نصرت و اعانت فرمائیں اور انہیں بحفاظت مدینہ تک پہنچائیں۔ ایک دفعہ وہ اسی سلسلے میں مکہ تشریف لائے۔ اتفاقاً ان کو عناق نامی ایک عورت کے گھر کے پاس سے گزرنا پڑا۔ یہ ایک فاحشہ عورت تھی جس سے ان کے اسلام سے قبل کچھ تعلقات رہے تھے۔ اس عورت نے حضرت مرثد رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر پہچان لیا اور آگے بڑھ کر ان کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا اور رات گھر ٹھہرنے پر اصرار کرنے لگی۔ حضرت مرثد رضی اللہ عنہ چونکہ اسلام کی روشنی سے بہرہ مند ہو چکے تھے اور اس قسم کی لغویات سے متنفر ہو چکے تھے، لہٰذا صاف جواب دیتے ہوئے فرمایا، اب پہلا زمانہ باقی نہیں رہا، اسلام نے زنا کو حرام قرار دیا ہے، لہٰذا مجھے معاف کرو۔ اس نے کہا، اگر تم میری خواہش پوری نہیں کرو گے تو میں شور و غل کروں گی اور تمہیں گرفتار کرا دوں گی۔ لیکن اس کی اس دھمکی کے باوجود حضرت مرثد رضی اللہ عنہ نے گناہ کی گندگی سے آلودہ ہونا پسند نہ کیا اور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور چھپتے چھپاتے کفار کے چنگل سے نکل گئے۔